السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات ہے۔ ان گن لا تعداد درود و سلام امام کل کائنات، فخر موجودات، دانائے کل، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، قابل سد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس اللہ نے ساری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک نو طلوع فرمایا اور اج او دے آخری جمعے دے اندر اسی سارے دے سارے حاضر ہاں۔ میری اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری اج دی اس خطبے دے اندر حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس دن نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جڑے روزے اسی رکھ چکے ہیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ جڑے رہ گئے نے اللہ انہاں دا بھی احترام کر کے انہاں نو صحیح معنی دے اندر اللہ رب العالمین رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے روزہ ساڈے تے فرض کیتا اور او دا ایک فلسفہ بیان کیتا۔ فلسفہ کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کی چیز ہے، یہ بارے مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے اقوال جڑے نے وہ پیش کیتے ہیں، لیکن سب تو اعلیٰ قول، سب تو بہترین تعریف دو امامہ نے کیتی ہے۔ ایک امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے اور دوسری علامہ راغب نے جڑے اصفہان دے اندر رہن والے سن۔ وہ کہنے نے کہ تقوی کی ہے، متقی اس بندے نو کیا جاندہ ہے کہ وقاہو فتقا، کہ اللہ نے انہوں گناہاں کو بچایا کہ وہ بندہ گناہاں کو بچ گیا۔ ایسا آدمی جڑا ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور علامہ راغب نے یہ معنی کی کیتا ہے کہ جیڑیاں باتاں دا انسان نو اپنے مطلب نفس دے اتے اندیشہ ہوئے کہ میں ادھر جاواں گا تے میں برائی دے اندر ملوث ہو جاواں گا، انہاں چیزاں تو رب انہوں پیچھے ہٹا دے تے ایسے بندے نو متقی کیا جاتا ہے۔ دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت ساریاں مصر دیاں عورتاں انہاں نو ورگ لان واسطے، برائی وال میل کرن واسطے تیار ہو گئی ہیں، تے انہاں ایک گل کہی کہ اللہ مینوں خطرہ ہے کہ میں انہاں دی طرف میل ہو جاواں گا، اللہ مینوں بچا دے، اور میں برائی تو بچن واسطے جیل جانا گوارا کر لوں گا، لیکن برائی کرنا گوارا نہیں کراں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بچایا تے وہ بچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دے دل دی اندر تقوی بٹھایا تے انہاں بٹھا لیا، اور جڑیاں چیزاں دا اندیشہ سی انہاں کو رب نے دور کر دیتا کہ اللہ رب العالمین نے پاک صاف
زندگی جڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھی بنایا تے پورے مصر دا حکمران بھی بنا دیتا، کدی وجہ نال؟ تقوی اور پرہیزگاری دی وجہ نال۔ اور تقوی ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جدی رب العالمین نے اہمیت نو بیان کردے آیا فرمایا کہ اے دنیا جہان دے اندر بسنے والے لوگوں، تقوی صرف تہاڈے واسطے نہیں، امت محمد واسطے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تو لے کے اسماعیل اسحاق نبی تک، اسحاق نبی تو لے کے حضرت یعقوب یوسف نبی تک، اور انہاں تو لے کے داؤد سلیمان نبی تک، اور انہاں تو لے کے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام تک، اور انہاں تو لے کے موسیٰ اور عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنیاں بھی امتاں آئیاں نے ساریاں نو تقوی دا آرڈر اور حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماندے نے کہ اسی سابقہ ساریاں کتاباں والیاں نو اور تانوں بھی وصیت دے طور تے ایک بات کہی، ان اتقوا اللہ، کہ ہر وقت اللہ کو ڈردے رہنا، کھاندیاں پیندیاں چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں آرام کردیاں آرام تو بیدار ہوندیاں، تہاڈے اندر اگر کوئی چیز ابھرے اور ٹپکے تے او رب دے کولوں ڈرنا ہونا چاہیے، اللہ دا تقوی ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا کہ اسی تقوی دی نصیحت اپنے رسولاں نو بھی کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اے رسولاں دی جماعتو، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ کلو من الطیبات، ہمیشہ تسی پکیزہ رزق کھانا ہے، وہ پکیزہ بھی ہوئے تے حلال بھی ہوئے، اور نیک عمل کردیاں رہنا ہے۔ انی بما تعملون علیم، اور رسولو جو جو کچھ تسی عمل کردے ہو میں انہوں خوب جانن والا ہاں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے رسولاں دی ایک جماعت ہے، ایک کوئی جماعت ہے۔ کس طرح ایک کوئی جماعت ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ دیننا واحد وشرائعنا مختلفت، ساڈی انبیاء دی جماعت ایک کوئی جماعت ہے، اور اسی جڑے ہیں بنو اللہ دی بہن پراواں دی طرح ساڈیاں ماواں جویں مختلف ہوندیاں نے اللہ دی بہن پراواں دیاں، اس طرح ساڈیاں شریعتاں تے مختلف نے۔ ودیننا واحد، لیکن ساڈا دین ایکو ہی ہے۔ او دین کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر دی طرف جس ویلے وحی کی تھی تے انہوں اے ہوئی نصیحت کی تھی لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ تہاڈا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا کرنی والا بگڑی بنان والا ہواواں تے فضاواں نوں چلان والا کوئی نہیں مگر میں ہی تہاڈا الہ تے رب ہاں۔ فاعبدون،
اور رسولو تہاڈا حق بندا ہے کہ تسی میرے کلے اللہ دی عبادت کرو۔ اساں سارے پیغمبراں نوں یہ ہوئی وحی کیتی ہے، ساڈا دین اکو ہی ہے، توحید۔ ساڈیاں شریعتاں دے اندر اختلاف ہے، ساڈیاں شریعتاں مختلف نے، کسے دے اندر رب العالمین نے کسے چیز نوں جائز قرار دیتا ہے، کسے شریعت دے اندر اسے چیز نوں ناجائز قرار دے دیتا، کسے چیز شریعت دے اندر رب نے کسے چیز نوں حلال کر دیتا، اور کسے چیز نوں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیتا۔ اگے آگے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولاں دے بڑے سردار رسول، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرن تو بعد فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کو ہمیشہ ڈردے رہو، اور کافراں تے منافقاں دے پیچھے لگن دی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ جانن والا تے حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نو سارا ہی پتہ ہے کہ کیڑا دین اعلی ہے تے کیڑا دین ادنا ہے، کیڑا بندہ اچھا ہے تے کیڑا بندہ برا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی جی تقوی اختیار کرنا تہاڈا کام ہے، ساری کائنات دی سرداری تانوں دے دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو رب نے مخاطب کر کے کی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی دیو بیویو تاڑے ورگی جہان وچ اور کوئی عورت ہے ہی نہیں، لیکن شرط اے وے ان اتقیتن اگر تاڑے اندر تقوی آ جائے فلا تخضعن بالقول تے کسے آن والے واسطے اپنی آواز نو نرم نہیں کرنا، بات نو نرم نہیں کرنا، کیونکہ ایسا بندہ جیدے دل دے اندر کوٹ کے نفاق ہوئے وہ تاکہ غلط مطلب لینا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیان والیاں نو بھی رب نے تقوی دا آرڈر تے حکم دے دیتا وَيَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والیو اللہ کو ڈرو، جس طرح اللہ کو ڈرن دا حق ہے، حتیٰ کہ تاڑے اندر تقوی جیڑا ہے تاڑے آخری سانس تک جاری تے ساری رہے۔ جس ویلے تاڑی نزادی حالت آئے، تاڑی روح نو قبض کرن دا وقت آئے، تے جس ویلے تاڑی جان تاڑے اے جسم دے اندروں نکل رہی ہوئے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت بھی تسی رب دی فرما برداری کرن والے ہوگو۔ ادھروں جان نکل رہی ہوئے، ادھروں زبان تے کلمہ جاری ہوئے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑے بندے دی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی، ادھروں جان نکلے گی، ادھروں جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگاں دی صف اندر سانوں بھی شامل فرما۔
جس ویلے تقوی پرہیزگاری بندے دے اندر آ جاندی ہے پھر وہ اسلام دے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کرتا، وہ پھر عمل کردا ہے اپنا عمل بنا دے کہ اسلام دے مطابق بنا دے۔ جس ویلے عام لوگاں دی باری آئی رب العالمین نے مشرکاں نوں بھی مخاطب کر لیا، کافراں نوں بھی مخاطب کر لیا، یہود تے نصاراں نوں بھی اللہ نے مخاطب کر لیا، مسلماناں نوں بھی مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات نو تقوی دا آرڈر دے دیتا۔ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے کائنات دے اندر بسنے والے لوگو، لیندے والو تے چڑھدے والو، جنوب والو تے شمال والو، اعبدوا ربکم، اپنے رب دی بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین دی بندگی کیوں کرنی ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، انہیں تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے تہاڈے تو پہلو جنیاں بھی مخلوقاں نے انہاں نوں بھی رب نے پیدا کیتا ہے۔ جس ویلے تسی بندگی رب دی کرن والے بن جاؤ گے لعلکم تتقون، یقینی طور تے تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جس ویلے اسی لا اللہ دا لفظ بولنے ہاں تے پھر اے دا معنی شاید کے، تے جس ویلے رب لفظ بولدا ہے اے دا معنی یقینی ہو جاندا ہے۔ لعلکم تتقون، یقینی طور تے تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور پھر آدم تو لے کے رب العالمین نے او قیامت دی دیواراں تک آن والے سارے لوگاں نوں اس بات دا آرڈر دیتا، اور اس بات دا آرڈر دیندیاں ہویاں اللہ رب العالمین نے اپنا عظیم احسان بھی بیان کیتا۔ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگ رب کو ڈرو، اس رب کو ڈرن والے بن جاؤ جن نے تانوں ایک کوئی جان حضرت آدم کو پیدا کیتا ہے، اور آدم تو ہی دی بیوی نو اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا، اور پھر انہاں وچوں اللہ نے بہت زیادہ مرد بہت زیادہ عورتاں پیدا فرما کے زمین دے اوتے اللہ رب العالمین نے انہاں نو پھیلا دیتا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ کو ہمیشہ ڈردے رہو جس اللہ دے واسطے دے نال تسی ایک دوسرے کو رشتہ داری دا مطالبہ کر دیو، اور رشتہ داری دے معاملے دے اندر بھی رب کو ڈردے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تاڈے تے نگہبانیاں کرن والا ہے۔ اور تقوی دے چار مراتب مفسرین نے بیان کیتے نے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جڑا اللہ کو ڈرتا ہی نہیں کسی معاملے دے اندر بھی، اور دوسرا وہ بندہ کہ جنہوں تقوی دا پتہ تے ہے وے لیکن انہوں تقوی دی نصیحت کیتی جائے تے وہ نصیحت قبول کرنے واسطے تیار نہیں، اور تیسرا وہ بندہ کہ جنہوں تقوی دی نصیحت کیتی جائے تے وہ فوراً ہی اللہ کو ڈرن والا بن جاندا ہے، اور چوتھا وہ بندہ کہ جڑا شروع تو لے کے آخر تک رہندا ہی تقوی دے اندر ہے۔ انہاں چارہ چیزاں دی میں مثال تہاڈے سامنے پیش کرنا ہے۔ کافر فاسق فاجر رب کو ڈردا ہی نہیں، اور ہر وقت اللہ کی بغاوت کرتا رہتا ہے، شرک اندر ملوث ہے، رب دے نال شریکاں نوں ٹھہرا رہا ہے۔ اگر ڈر ہوندا تے رب دے مد مقابل کسے نوں کھڑا نہ کردا۔
مشرک رب کو نہیں ڈردا. اللہ رب العالمین خود فرماندے نے جڑے میرے کو نہیں ڈردے اے ایمان والے تانوں بھی انہاں کو ڈرن دی لوڑ نہیں. اور ایسے لوگاں دے نال تانوں دوستی لان دی بھی ضرورت نہیں. دوستی لانی ہے تے ایمان والے دے نال، اللہ کو ڈرن والے دے نال. اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، اپنی رفت، اپنی بلندی اور اپنی شان و عظمت بیان کران تو بعد پیارے پیغمبر نو ایک ہور بھی آرڈر دیتا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نو کہہ دینا کہ او صرف دوستی لان تے ایمان والیاں دے نال، کسے کافر دے نال، کسے فاسق دے نال، کسے فاجر دے نال مومن دی دوستی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک رب نے انداز کیسا بنایا ہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی جی میرا لوکاں دے سامنے تعارف پیش کرو تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے کہ ساڈا مالک تے خالق تے رازق کنا صفات دا مالک ہے. اللہ کی کما مایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير. اے پیارے پیغمبر کہہ دے اللہ تو ملکاں دا مالک ہے، جنوں چاہنا ہے بادشاہت عطا کر دینا ہے، جنوں چاہنا ہے اللہ دے کول بادشاہت چھین لینا ہے، اللہ جنوں چاہنا ہے عزت نال نواز دینا ہے اور جنوں چاہنا ہے ذلیل و خوار کر دینا ہے. اللہ ہر قسم دی بلائی تیرے ہاتھ وچ ہے کیونکہ تو ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے. اللہ مزید تیریاں صفتاں تے خوبیاں کی نے. تولج اللیل فی النہار، اللہ تو دن نو رات اندر داخل کرنا ہے، رات نو دن اندر داخل کرنا ہے. اللہ تو زندہ چو مردہ تے مردہ چو زندہ پیدا کر دینا ہے. آنڈا مردہ ہے رب العالمین او دے وچوں زندہ چوزا پیدا کر دیندا ہے. مرغی زندہ ہے او دے وچوں رب مردہ انڈا پیدا کر دیندا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. میں ایدہ دوسرا بھی ترجمہ کر جاواں تاکہ کسی دے دل دے اندر کسی قسم دا پلیکھا نہ رہے. اللہ تو زندہ چو مردہ تے مردہ چو زندہ پیدا کرنا ہے. اللہ مومنہ دے اندروں کافر بنا دینا ہے اور کافران دے اندروں ربا تو مومن بنا دینا ہے. نوح علیہ السلام رب دے مومن بندے، رب دے پیغمبر 950 سال تبلیغ کرنے والے، انہاں وچوں پیدا ہون والا کنان کافر ہے. اور اسی طریقے نال آزر نامی آدمی جدا دوسرا نام تارک ہے، میں او ابراہیم علیہ السلام دا والد ہے، پکا ٹھکا کافر ہے. اللہ رب العالمین نے وہ دے اندروں پیدا کیتا ابراہیم علیہ السلام نو جدنوں بڑا ہور کوئی مومن ہے ہی نہیں.
اللہ تو زندہ جو مردہ، مردہ جو زندہ پیدا کرنا ہے، اللہ کافراں دے وچوں پیدا کر دینا ہے، اللہ مومناں نو مومناں دے وچوں پیدا کر دینا ہے کافراں نو، اللہ تو جنوں چاہنا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نبی جی انہاں نو کہہ دیو کہ جڑا مومن کافر نو اپنا دوست نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ہاں ظاہری دوستی تسی انہاں نال اس انداز نال کر سکدے ہو، اگر کفار کو خطرہ محسوس کرو تے ظاہری دوستی دا ہاتھ ودا سکدے ہو انہاں وال، لیکن حقیقی دوستی تہاڈی کدے نال ہونی چاہیے؟ ایمان والے نال، حقیقی دوستی رب العالمین نو منن والے دے نال۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، جیڑا اللہ کولوں ڈرن والا بن جاندا ہے رب او دے دل اندروں ساریاں دے خوف ہی دور کر دیندا ہے۔ پھر او دے دل دے اندر اگر تقوی رہندا ہے تے صرف رب العالمین دا، ڈر رہندا ہے تے صرف اللہ رب العالمین دا، سارے ڈر رب او دے دور کر دیندا ہے ایک ڈر دی وجہ نال۔ تے جے ایک رب کولوں نہ ڈرے تے پھر رب کئی ڈر مسلط کر دیندا ہے۔ پھر وہ اندھیرے کولوں بھی ڈردا ہے، وہ تنہائی کولوں بھی ڈردا ہے، اور وہ بندہ جیڑا ہے قبراں کولوں بھی ڈردا ہے، حجراں کولوں بھی ڈردا ہے، شجراں کولوں بھی ڈردا ہے، وہ چند سورج کولوں بھی ڈردا ہے، وہ ستارے کولوں بھی ڈردا ہے، بدلاں تے ہواواں کولوں بھی ڈردا پھردا ہے، اور اسی طریقے دے نال ملنگاں پلنگاں کولوں بھی ڈردا پھردا ہے، کیونکہ رب العالمین دا او دے دل دے اندر ڈر نہیں۔ اللہ نے کئی ڈر او دے دل دے اندر پیدا کر دیتے نے، تے جدے دل دے اندر رب دا ڈر آ جائے رب سارے ڈر ہی دور کر کے انہوں امن والی زندگی عطا فرما دیندا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین دے وعدے، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جیڑا تقوی اختیار کر لیندا ہے میں او دے دل دے اندر اپنی خشیت پیدا کر دینا وا، جتھے میری خشیت آ جاندی ہے پھر ہور کسے دا ڈر رہندا۔ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين۔ اللہ فرماندے نے اینا کو ڈرن دی ضرورت نہیں، اللہ پھر ڈرتے آئی جاندہ کدے کو ڈرنا چاہیے؟ اللہ فرماندے نے میرے کو ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تسی صحیح معنی دے اندر مومن ہو تے اللہ رب العالمین ایمان والیاں دے دل دے اندروں ساریاں دا ڈر دور کر کے رب اپنا ڈر پا دیندا ہے۔ تے جس ویلے رب دا ڈر کسے دل دے اندر آندا ہے، اور سنو تقوی دا سب تو پہلا فائدہ اے وے جس ویلے کوئی انسان کسے نوں ڈراندا ہے تے او انسان وقتی طور تے او دی بات مان لیندا ہے، لیکن او دے دل دے اندر او دے بارے نفرت پیدا ہو جاندی ہے۔ کیا بندہ ہر وقت مینوں دھمکاوندا رہندا ہے، ہر وقت مینوں ڈراندا رہندا ہے، ہر وقت میرے تے روک دبدبا پان دی کوشش کردا ہے، لیکن جی دے دل دے اندر رب دا ڈر آ جائے، جنہ رب دا ڈر او دے دل وچ آندا جائے گا اونوں ہی رب نال زیادہ پیار کرن والا بن جائے گا۔ اے فرق ہے دنیا کولوں ڈرن دا اور رب کولوں ڈرن دا۔ رب کولوں ڈرن والا رب نال محبت تے پیار کرے گا، اور جڑا رب کولوں نہیں ڈردا وہ دوسرے کولوں ڈردا ہے، ایک وقت آئے گا انہاں نال نفرت کرے گا۔ اللہ کے دعا کریا کرو اپنا تقوی رب ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرمائے، اپنا ڈر اپنی خشیت رب ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما دے۔ اسی واسطے تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن لوگو انی اخشاکم من اللہ واتقاکم من اللہ، لوگو سب تو زیادہ میرے دل دے اندر اگر خشیت ہے تے میرے رب دی ہے، سب تو زیادہ میرے دل دے اندر اگر تقوی پرہیزگاری ہے تے میرے رب دا ہے۔
اللہ اے صفت ساڈے اندر بھی پیدا فرما، اور جس ویلے تقوی اختیار بندہ کر لیندا ہے رب نال پیار ہو جاندا ہے، جنہ رب نال زیادہ پیار ہوندا جائے گا اُنہ ہی بندہ اللہ کو ڈرن والا بن جائے گا۔ یہ ہے پہلی قسم جیڑا کسے موقع دے تے رب کو ڈردا ہی نہیں، اور دوسرا انہوں رب کو ڈر دا پتہ تے ہے لیکن اگر انہوں تقوی دی نصیحت کی جائے تے تکبر کرنے والا بن جاندا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق اللہ اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم وبئس المہاد۔ میں لوکاں وچوں کچھ ایسے نے اے پیارے پیغمبر تہاڈے لگے آ کے بیٹھ کے قسماں چپ چپ کے باتاں کردے نے اور بڑیاں چپڑیاں چپڑیاں باتاں کردے نے، تانوں دی بات بڑی اچھی لگدی ہے لیکن سن لو اے بندہ سخت قسم دا جھگڑالو ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینے کے اندر گئے تے سب تو پہلا پیارے پیغمبر دا کلمہ بنو اوس نے پڑھ لیا۔ بنو خزرج نو پتہ لگا کہ اینا محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے، اے اونا دے نال مل کے ساڈا ستیہ ناس کر کے رکھ دیں گے، اور بنو خزرج نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ہن پیارے پیغمبر دے نال مسجد نبوی دے اندر دوویں قبیلے بیٹھے ہوئے نے تے شریک بن اکنس منافق انہوں یہ بات برداشت نہ ہوئی تے جا کے انہوں نے لڑائیاں کرانیاں شروع کر دیتیاں۔ بنو اوس دے بندے کو بیٹھ کے کہندا ہے اے پتہ ہی جیڑا تیرے نال جڑ کے بیٹھا ہے کون ہے؟ آندا مینوں تے کوئی پتہ نہیں، آندا انہیں تیرے ابے نو قتل کیتا ہے۔ دوسرے بندے کو چلا گیا او جڑا تیرے سامنے بیٹھا پتہ کون ہے؟ انہیں تیرے بڑے بھرا نو قتل کیتا ہے۔ تیسرے کو چلا گیا انہیں تے تیرے جنگے بواس کے اندر تیرے بیٹے نو قتل کر دیتا سی، تیرے چاچے نو قتل کر دیتا، تیرے ماموں نو آج تو دن مل کے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کی کرنا شروع کرتا، چالو پیچھے ہو، خبردار میرے لاگے بیٹھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرمانے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے انہاں دیاں آپس وچ لڑائیاں شروع ہو گئیاں۔ اللہ رب العالمین نے اسے ضمن دے اندر اپنا قرآن بھی نازل کیتا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومناں دیاں دو جماعتاں آپس اندر لگ گئن تے انہاں دی صلح کروا دو۔ پیارے پیغمبر منبر تو تھلے تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر نے انہاں نو بھی ٹھنڈیا کیتا تے انہاں نو بھی ٹھنڈیا کیتا، اور نال پیارے پیغمبر نے اے بھی بات کہہ دیتی کہ جاہلیت دیاں اسلام دے اندر انہاں دی اجازت۔ جس ویلے ایسے بندے نو کیا جاندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اوے اللہ کو ڈر جا، اے کام چھڑ دے فتنے فساد کروانے۔ اخذته العزت بالاسم، او کہندا اچھا میں اللہ کو نہیں ڈردا، تو آ گیا مینوں تقوی دا درس دین واسطے، تو آ گیا مینوں پرہیزگار بنان واسطے، میرے نو وڈا متقی ہو رہا ہے کوئی نہیں۔
اخذتہ العزت بالاسم، اللہ فرماندے نے ایسا بندہ جڑے تقوی دے درس نو ہی قبول نہیں کردا او دا ٹھکانہ جہنم فحسبہ جہنم وبئس المہاد، جڑے ٹھکانے نالوں ہور کوئی برا ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اور تیسری وہ کیٹیگری ہے کہ جس ویلے انہوں تقوی دی نصیحت کی جاتی ہے وہ فوراً ہی تقوی اختیار کر لیندا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد گونج پہ دے صلی اللہ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 2800 نیکیاں رب تاڑے کھاتے وچ ایک بڑی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے نال لکھ دے گا۔ تب وہاں صلی اللہ اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد۔ میں شعر پڑھنا پسند نہیں کرتا لیکن تانوں درود پڑھان واسطے میں شعر پڑھن لگا۔ اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ دل اور دماغ خوشی سے جھومتے ہیں لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر دے دور دے اندر حیات طیبہ دے اندر ایک عورت دا خاوند فوت ہو گیا۔ عورت نے او دی قبر تے جا کے خیمہ لا لیا تے روئی جا رہی ہے، اپنے والا نو نوچ کری جا رہی ہے، رخسارا نو پٹ دی جا رہی ہے، گریبان چاک کر دی جا رہی ہے۔ تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے پاس دے گزرے۔ صحیح بخاری دے اندر رہتے امام کائنات نے فرمایا او بی بی اتق اللہ واسبری، او اللہ دیے بندیے اللہ کو ڈر جا تے صبر دا مظاہرہ کر۔ جس ویلے عورت نے بات سنی پیارے پیغمبر جناب محمد دی، اس تو پہلا انہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہی نہیں سی تے پتہ کی کہندی ہے الیک انی فإنک لم تصب بمثلی، اے مینوں وصیت کرن والیا میرے تو دور ہو جا، تینوں میرے ورگی مصیبت نہیں آئی۔ میں ویندی جدوں تیرا کوئی رشتہ دار فوت ہوندا تو کیویں اللہ کو ڈردا، کیویں صبر تو کم لیندا، تیرا کوئی عزیز دنیا تو چلا جاندا، میں ویندی کس طرح تو صبر دی تلقین کردا۔ پیارے پیغمبر نے انہوں چھڈیا آگے چلے گئے تے ایک بندہ دوروں دیکھ رہا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر اینوں وصیت کر رہے نے، اے پیارے پیغمبر دی وصیت نو قبول نہیں کر رہی۔ تے وہ بندہ جس ویلے اللہ دے نبی چلے گئے تے وہ عورت دے کول چلا گیا، کہنے لگا جانی ہے جے تینوں وصیت کر رہے سن کون ہستی ہے؟ آندھی لم عارف ہو، میں نے پہچانیا کہ کیڑی ہستی ہے۔ تے وہ بندہ کہنے لگا ہوا رسول اللہ، اے تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت دوڑ دی ہوئی پیارے پیغمبر دے گھر ول چلی گئی تے جا کے دروازے نو دستک دتی، اور عورت کہندی ہے اللہ دی قسم چوک کے کہنیاں پیارے پیغمبر دو جہاناں دے سردار نے، لیکن پیارے پیغمبر دے دروازے دے اگے میں کوئی چوکی دار بھی نہیں ویکھیا۔ بذات خود اللہ دے نبی گھر وچوں اٹھے تے آ کے دروازہ کھولیا تے عورت کہندی اللہ دے پیارے پیغمبر میں تانوں پہچانیا نہیں، میں صبر تو کم لینی ہاں، لہذا تسی جڑی تقوی دی تلقین کیتی ہے میں تقوی اختیار کرنی ہاں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی،
او بی بی صبر دا فائدہ ادوں ہوندا ہے جدوں مصیبت آئے تے بندہ اس وقت صبر تو کم لوے. ہن تے تو واہ ویلا کر لیا ہے, اپنے والاں نوں نوچ لیا ہے, اپنے گریبان چاک کر لینے, رخساراں تے تھپڑ مارنے تو شروع کر دیتے, نوہے خانیاں تو کر دیتیاں, لیکن ہن تینوں اے صبر دا فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر کوئی پہلے صدمے دے وقت صبر دا مظاہرہ کردا ہے تے رب العالمین اس صبر دے عوض وچ اونوں جنت الاٹ کر دیندا ہے. عورت نو سمجھایا پیارے پیغمبر نے تے وہ فوراً سمجھ گئی تے کہندی ہے میں اللہ کو ڈرن والی بن گئی ہاں. پیارے پیغمبر میری غلطی دی رب کو معافی دلا دیو. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے منافق نو آواز کیتی ہے, وہ اللہ کو نہیں ڈریا, وہ کہندا میرے نال متقی ہور کیڑا زیادہ ہے. اس عورت نو آواز کیتی ہے فوراً اللہ کو ڈرن والی بن گئی ہے. اے تیسری قسم. اور چوتھی قسم جڑا شروع تو لے کے آخر تک وہ دے اندر تقوی ہی تقوی ہے. اللہ رب العالمین وہ دیاں آپ تعریفاں کردا ہے. اور کس انداز نال رب نے تعریفاں کیتیاں. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری. مایا مینو قسم رات دی جس ویلے چھا جائے اپنی زیب و زینت دے نال پورے ستارے تے تاریاں دے نال وہ مزین ہو جائے, اور مینو دل دی قسم جس ویلے روشن ہو جائے, اور مینو قسم اس ہستی دی جن نے مذکر بھی بنائے تے جن نے مونسا بھی بنائیاں. اس ہستی تو مراد کون؟ رب العالمین. اور پھر اللہ دے رستے اندر دیندہ بھی یہ مال خرچ بھی کرتا ہے اور تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اسی او دے واسطے آسانیاں نو آسان بنا دینے ہاں. او دے واسطے نمازاں پڑھنیاں آسان, او دے واسطے روزے رکھنے آسان, او دے واسطے زکاتاں دینیاں آسان, او دے واسطے حج تے عمرے کرنے آسان, او دے واسطے مرنا آسان, او دے قبر دا جڑا حساب و کتاب ہے وہ بھی آسان, اور اسی طریقے دے نال معاشر دے اندر حاضری بھی آسان بنا دینے ہاں. اس رات کو گزرگا بھی او دے واسطے آسان بنا دینے ہاں, اور جنت دے اندر پہنچن تو بعد بلند و بالا مقام تک پہنچنا بھی او دے واسطے آسان کر دینے ہاں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اللہ فرماندے نے او دے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دینے ہاں. کیوں او دے واسطے آسانیاں نے؟ ایتھے کسے بے نماز نو کہہ کے دیکھ لو یار نماز پڑھن واسطے جائیے, وہ کئی بہانے کرے گا, میرے کپڑے صاف نہیں, یار میرے کوئی ٹائم نہیں, یار میں کسے نو ٹائم دیتا ہے, میں ادھر جا رہا ہاں. تے جڑا نمازی ہوندا ہے جب تک نماز پڑھ نہیں لیندا اونوں چین نہیں ملدا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہیں, حضرت بلال نال نے. پیارے پیغمبر دی طبیعت دے اندر انقباض پیدا ہو گیا, پریشانی پیدا ہو گئی. امام کائنات نے فرمایا یار اچانک کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے, پتہ نہیں کی وجہ ہے. اچانک ذہن میں گل آئی کہ عصر دی نماز او دا وقت اتے ہو رہا ہے, حالی تک اسی عصر دی نماز ادا نہیں کی تھی. پیارے پیغمبر نے فوراً حضرت بلال نو آرڈر دیتا, یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا, وہ نماز دی اقامت کہ سانو آرام پہنچا. ساڈی طبیعت دے اندر جڑیاں پریشانیاں آ رہی نے اے نماز نہ پڑھن دی وجہ نال نے. تے جڑا بے نمازی ہے او دے واسطے چوری تے بڑی آسان ہے, ڈاکہ تے بڑا آسان ہے, قتل و غارت کرنی تے دے واسطے آسان ہے, لیکن دین دے تے عمل کرنا او دے واسطے آسان ہے.
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ جڑا آدمی متقی بن جاندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور لوگوں خوب جان لو اللہ پرہیزگاراں دے نال ہے۔ اور کہتے رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاراں نو پسند کردا ہے، اللہ ولی المتقین، اللہ متقین دا دوست بن جاندا ہے۔ تے جدا رب دوست بن جائے انہوں پھر کسے ہور دی دوستی دی ضرورت رہندی۔ ابو بکر صدیق نہ دوستی رب نے لائی، کسے ہو دوستی دی ضرورت رہی۔ پیارے پیغمبر نہ دوستی رب نے لائی، کسے ہور دوستی دی ضرورت رہی نہیں۔ سارے صحابہ دے نال دوستیاں رب نے لا لیاں، اپنے رشتے داراں نوں الوداع کر دیتا، لیکن رب دی دوستی نوں انہاں دے اوتے ترجیح دے دتی۔ اللہ کے دعا کریا کر سانوں بھی رب اپنا دوست بنا لوے، ساڈے نال بھی رب پیار کر لوے، اور ساڈا بھی ساتھ رب دین والا بن جائے۔ اور اللہ رب العالمین اس تقوی دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین کافراں دی تدبیراں بھی رد کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تسی صبر تو کم لو، تقوی اختیار کر لو، تے کافراں چالاں تاڈے خلاف جڑے چل دے نے انہاں دی تدبیراں کامیاب ہون ہی نہیں دیاں گا۔ اور کتے تقوی دی وجہ نال رب آسمان تو فرشتیاں دی امداداں بھیجدا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماندے نے بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ کیوں نہیں؟ اگر تسی ڈٹ کے کافران دا مقابلہ کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، کہ اللہ رب العالمین تاڈے واسطے 5000 فرشتے دی امداد بھیج دے گا۔ رب دیاں امداداں تقوی دی وجہ نال، رزق اندر فراخی تقوی دی وجہ نال، اور اسی طریقے دے نال اللہ دیاں دوستیاں تقوی دی وجہ نال، اللہ دیاں محبتاں تقوی دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر لوگ صحیح معنی کے اندر مومن بن جاندے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیندے، اللہ فرماندے نے زمین آسمان تو انہاں واسطے رزق دے پرناوے کھول دیندے۔ رات دے وقت بارشاں ہوندیاں، دن دے وقت دھوپ لگ جاندی، کام کاج بھی نہ رک دے، رزق بھی وافر مل جاندا، لیکن لوگاں نے سانوں جھٹلانا شروع کر دیتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اسی انہاں دے گناہاں دی وجہ نال انہاں نوں پکڑنا شروع کر دیتا۔ مصیبتاں، آفتاں، دکھ تے صدمے انہاں تے مسلط کیوں کیتے؟ کیونکہ انہاں نے ساڈیاں آیاتاں نوں اور سانوں تے ساڈے رسولاں نوں جھٹلا دیتا۔ لوگوں تقوی دے اندر بڑیاں برکتاں، اور کتے کل قیامت نوں تیرا تقوی کتھے کتھے کم دے گا۔ جنتی جنت وال جا رہے نے، سپیڈ بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین انہاں دے استقبال واسطے انہاں دے تقوی دی وجہ نال 70 سال ایک بندہ سفر کرتا رہے، جنہ وہ 70 سالاں دے اندر تیز رفتار سواری تے سفر کرتا ہے۔ ایڈیاں لمبیاں جنت دے دوہاں گیٹاں دے، جنت دے گیٹ دے دوہاں سائڈاں تے فرشتیاں دی رب قطاراں کھڑیاں کر دے گا،
اور ادھروں تقوی والے نوں رب آرڈر دے گا کہ چلو انہاں دے درمیان وچوں گزر کے او جنت دا گیٹ دے وچ داخل ہو جاؤ۔ رب دا قرآن کہندا جے میں اپنے کولوں نہیں کہندا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنتی جا رہے ہیں، فرشتے تو مسئلہ تے کھلوتے نے کہ جس میں فرشتیاں دی جماعتاں دے درمیان اے مومناں دی جماعت تقوی والیاں دی جماعت داخل ہوئے گی تے فرشتے پتہ کی کہیں گے سلام علیکم۔ سجے پاسے والے کہیں گے او تقوی والے ہو تاڈے تے سلام ہوے، تے اے کھبے پاسے والے کی کہیں گے تے تم تسی بڑے ہی چنگے ہو، تسی بڑے ہی آلہ ہو، تسی بڑے ہی بلند و بالا ہو، تسی بڑے ہی رب نو راضی کرنے والے ہو۔ تے پھر جس ویلے اگے جان گے جنت دے جڑے گیٹاں دے بالکل لاگے کھلوتے ہون گے تے او کی کہیں گے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اینا جنتاں دے اندر داخل ہو جو کدی تانوں کڈیا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ ایسے لوگاں دی صف اندر سانوں بھی شامل فرما، اللہ انہاں لوگاں دی صف اندر سانوں بھی شامل فرما۔ اللہ جنہیں جمعہ پڑھن واسطے آئے نے اللہ سارے نو جنتی بنا، اللہ سارے نے روزے قبول فرما، اللہ سارے نو تقوی سمجھ دی دیتی، اللہ توفیق عطا فرما۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض یہ اس واسطے کیتا تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز دا مقصد تقوی، روزے دا مقصد تقوی، زکوٰۃ دا مقصد تقوی، حج تے عمرے دا مقصد تقوی اور عبادات دا مقصد تقوی۔ جس ویلے تیرے اندر تقوی آ جائے گا تے پھر انشاءاللہ دنیا بھی رب بہتر بنا دے گا، کل آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ سارے نو متقی پرہیزگار بن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو دنیا دے اندر رہ کے بھکھا پیاسا اپنے ڈر دی وجہ نال برداشت کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ ربا کل قیامت نو اے بھکھا پیاسا دور کر کے باب الریان وچوں گزار کے اللہ نعمتاں والی جنت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔